اللہ اپنے بندے کو کس ٹائم پکڑتا ہے؟ اللہ اپنے قانون میں کتنا سخت ہے۔ فرماتے ہیں ایک نوجوان ایک دن اپنے گھر میں واپس لوٹا رات کو گناہ کر کے آ کے سو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان سویا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ اچانک اچھا ہوا کہ قریب میں ایک ہسپتال تھی۔ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کو ہسپتال کے اندر منتقل کر دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے ہسپتال والے بھی نہ بچا سکے۔ 3 دن گزر گئے تھے، اس نوجوان کو سکرات کی موت میں ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے معافی مانگنے کے لیے، لیکن ہاتھ اوپر نہیں آتے۔ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ زبان ساتھ نہیں دیتی، ہاتھ ساتھ نہیں دے رہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 دن گزرنے کے بعد اس کا بوڑھا باپ ایک دن صبح کے ٹائم اٹھا، فجر کے ٹائم اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اللہ کے حضور اس نے دعا کی کہ یا اللہ، میرا بیٹا ایک دن گھر سے واپس لوٹتا ہے، اچانک طبیعت خراب ہوتی ہے، ہسپتال والے بھی جواب دیتے ہیں، تو یا اللہ اس کو ہو کیا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسے دعا کرتے، اللہ سے باتیں کرتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اسی جگہ کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ جب آنکھ لگی نا تو بس آنکھ لگ گئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آ کے اسے کہتا ہے کہ اے ابن آدم کی اولاد، تیرا بیٹا جس رات بیمار ہوا ہے نا، یہ اسی رات جرم کر کے آیا ہے، یہ مجرم ہے۔ اس کا باپ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ کیا میرا بیٹا گناہ کر گیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اس رات زنا کر کے آیا ہے، ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو پاگل تھی، جو بول نہیں سکتی تھی۔ وہ اللہ کی طرف اشارہ کرتی رہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن تیرا بیٹا بدبخت اس بات کو نہ سمجھ سکا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اپنی طاقت میں دھند تھا۔ اب موت کا فرشتہ اس کے سر کے اوپر کھڑا ہے، اس نے غسل بھی نہیں کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کی اچانک آنکھ کھلی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں اس کے باپ کی اچانک آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر اپنے بیٹے کو غسل دینے لگ گیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی غسل مکمل ہوا نا، میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کس ٹائم اپنے بندے کو پکڑتا ہے، سنیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی غسل مکمل ہوا نا، اس کی روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی۔ اب آپ سوچیں کہ ایک بوڑھے باپ کے سامنے جب نوجوان بیٹے کی لاش پڑی تو یار وہ کیسا لمحہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیز سے بچائے۔ فرماتے ہیں کہ باپ دکھے دل سے رونے لگا۔ بالآخر اس کو کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، سب چیز کرنے کے باوجود جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا، میدان کے اندر رکھا گیا، لوگ صفیں بنا رہے تھے، میت آگے پڑی تھی۔ میت کون ہے؟ وہ نوجوان ہے جو ایک رات گناہ کر کے آیا، زنا کر کے آیا، مجرم بن کے آیا۔ فرماتے ہیں کہ صفیں بنا رہے تھے، اچانک اس لڑکی کا غسل ہوا جس لڑکی کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا۔ اللہ اکبر، اسی لڑکی کا غسل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ زمین میں اچانک زلزلہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے قانون میں کتنا سخت ہے میرے بھائی، ہم یہ تعجب بھی نہیں کر سکتے۔ تعجب ہم دن رات سوچیں، اس بات کو نہیں سوچ سکتے۔ فرماتے ہیں کہ جب لڑکی وہاں سے گزرنے لگی نا تو وہ رک گئی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی رکی، زمین میں اچانک زلزلہ آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹی، اس نوجوان کی لاش زمین میں دھنس گئی، زمین بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، یار امیجن کرو کہ جس رات اس نے گناہ کر کے آیا تھا، کیا اس کو پتا تھا کہ آج آخری رات ہے؟ ہسپتال والے بھی جواب دے دیا،
बूढ़ा बाप रो कर दुआ मांगता है, गुस्ल देता है, रूह परवाज कर जाती है, जनाजा रखते हैं तो जमीन में चला जाता है। क्यों? जिनाह का ये सब कानून है। अल्लाह अपने कानून में बड़ा सख्त है। वो पागल लड़की थी ना, अल्लाह की तरफ इशारा कर रही थी कि अल्लाह देख रहा है। मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब गुनाह हो जाए ना, तौबा में जल्दी किया करो, क्योंकि मौत अचानक आती है, मौत अचानक आती है। अल्लाह अकबर। तो यही चीज है। देखो अल्लाह कितने अपने कानून में सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना, फिर उसकी वो नमाज ही नहीं देखता, अल्लाह रोजे नहीं देखता, हज नहीं देखता। अल्लाह जब पकड़ता है तो पकड़ लेता है। तो इसीलिए मेरे भाई, हर गुनाह करके अगर माफी मांगो ना, माफी मिल जाएगी।